قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اللہ مجھے مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں صدق اور سچائی کے ساتھ داخل فرما۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اللہ مجھے داخل فرما صدق اور سچائی کے ساتھ۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے مکے کی ظلمت بھری جو فضا اس وقت بنی ہوئی تھی اس سے یا اللہ نکال، اور صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ مجھے مکہ کی فضا سے نکال اور سچائی کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ کی فضا میں داخل فرما۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ میرے لیے اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور سلطان نصیرہ، ایک ایسا سلطان عطا فرما نصیرہ جو ہمیشہ کے لیے ہمارا مددگار ہو۔ دوستان محترم، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کے سفر ہجرت کے موقع پر جو دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھائی اس دعا کا بیان کرتا ہے۔ اب اگر اس آیت کی ابتدائی لفظوں پہ غور کریں تو سب سے پہلے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، مدینہ طیبہ میں داخل ہونا حضور علیہ السلام کا، اس داخلے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مکے سے نکلنے کا ذکر ہے۔ تو بظاہر یہ ترتیب تھوڑی سی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ عموماً جہاں سے نکلا جاتا ہے وہاں کی بات پہلے کی جاتی ہے اور جہاں پہ جانا ہوتا ہے اس کی بات بعد میں آتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ مجھے صدق اور صفائی سے مکے سے نکال اور مدینے میں پہنچا دے، لیکن آیت کا اسلوب دیکھیں وہ یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي صدق کے ساتھ، اے اللہ مجھے داخل فرما دے مدخل صدق، اپنے مدخل یعنی شہر مدینہ میں صدق کے ساتھ۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے داخلہ ہوتا ہے یا پہلے بندہ ایک شہر سے نکلتا ہے؟ پہلے نکلتا ہے۔ اصول کے مطابق، ظاہری اصول جو ہمارے ہیں ان کے مطابق تو پہلے ہونا چاہیے تھا یا اللہ مجھے خیریت سے نکال یہاں سے، بھئی خیریت سے نکلیں گے تو پھر خیریت سے آگے داخل ہوں گے۔ مگر یہ دعا کیونکہ محبوب علیہ السلام نے خود اپنی مرضی سے نہیں مانگی، 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے، انہوں نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی انہوں نے اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، قل کا لفظ نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا آدم تو کہہ، نہیں، ربنا ظلمنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کا قرآن میں ذکر ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، ربنا سے شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جتنے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے کسی ایک نبی کی دعا سے پہلے لفظ قل نظر نہیں آئے گا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کوئی دعا بھی اپنے ارادے سے نہیں مانگی۔ میرے حضور اور میرے محبوب کی ہر دعا میں مشیت اور ارادہ اللہ کا کار فرما ہے۔ علم کے لیے بھی دعا مانگی تو قل رب زدنی علما، قل کہہ کر دعا کروائی گئی۔ اس مقام پر بھی جو میں نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل کا فرمایا وَقُلْ رب ادخل مدخل صدق، تو منشأ عزتی بتائی جا رہی ہے کہ ارادہ قدرت کیا ہے کہ میرے حبیب تو یوں دعا مانگ۔ تو یہاں سے قرآن کا وہ امر وما ينطق عن الهوى اس کی عملی دلیل بھی مل رہی ہے کہ میرا محبوب لوگوں سن لو یہ اپنی خواہش اور ارادے سے نہیں رب کے ارادے سے بولتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی بھر جو بھی کلام کیا وہ اپنی خواہش اور ارادے سے نہیں کیا، اس کے پیچھے منشا و ارادہ الہی موجود تھا۔ تو اب منشا اور ارادہ الہی کیا ہے اس کو سمجھیے۔ تو ارادہ الہی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پہلے شہر مدینہ میں داخلے کی بات کریں پھر شہر مکہ کی بات کریں۔ کیوں؟ میرے استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے پچھلے سال ایک کتاب لکھی یوز الحرمین، اس کتاب میں آپ نے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ اس آیت میں شہر مدینہ میں داخلے کا ذکر پہلے کیوں ہے۔ تو شہر مکہ سے
نکلنے کا ذکر بعد میں کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ پیش کی، دو توجیہات آپ نے پیش۔ پہلی توجیہ یہ پیش کی کہ دیکھیے مکہ والوں نے بڑے ظلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہ، آپ کی ذات پر کیے، راستے میں کانٹے بچھائے، پتھر مارے گئے، اوجریاں آپ کے وجود اطہر پہ ڈالی گئی۔ اتنے ظلم، اتنے جبر کا مقابلہ میرے محبوب علیہ السلام نے سرزمین مکہ پر کیا، اور آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام کے لیے مکہ کی فضا تنگ کر دی گئی، دہتے انگاروں پر لٹا کر ان پر ظلم اور تشدد کیا گیا، کیونکہ مکہ کی پچھلی زندگی میں 13 سال میں ہر طرف ظلمت تھی، آگ تھی، ہر طرف پتھراؤ تھا، کانٹے تھے، اپنائیت کا ماحول نہ تھا، غیریت کا ماحول زیادہ تھا۔ اب جب بندہ 13 سال تک غیریت کے ماحول میں رہے، ظلم، تشدد اور جبر کے ماحول میں رہے، تو طبیعت میں دوستان محترم فطری عمل ہے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب اہل مکہ تلواریں لے کر حجرہ رسول کے گرد جمع ہو چکے تھے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھنے کے لیے، تو اس ماحول میں جب اللہ نے محبوب کو سرزمین مکہ سے نکالا تو لوگوں، اب آقا علیہ السلام کی منشا الہی سے جو خواہش تھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی، وہ مدینہ طیبہ جانے کی تھی، حضور شہر مدینہ جانا چاہتے تھے۔ اب مرضی تو اللہ کی بھی یہ تھی اور ارادہ رسول کا بھی یہ تھا کہ میں شہر مدینہ جاؤں، تو مدینہ میں کیونکہ آسودگی ملنی تھی، مدینہ میں غیریت کم اور اپنائیت کا ماحول زیادہ ملنا تھا، تو اللہ نے کیونکہ محبوبوں کو ہمیشہ خوش رکھنا یہ محب کی عادت ہوا کرتی ہے، اب محبوب کی خوشی کیونکہ شہر مدینہ جانے میں تھی، تو اللہ نے ظلم والی سرزمین جہاں آقا نے بڑے مظالم سہے تھے اس کا ذکر مؤخر کر کے مکہ سے نکلنے کا ذکر بعد میں کیا، اور یار کی خوشی کی خاطر مدینے کا ذکر پہلے کیا۔ تو ایک توجہ تو یہ ہے، اور دوسری توجہ میرے استاد یہ محترم آپ فرماتے ہیں، دوسری توجہ یہ ہے کہ اب مکہ میں بھی حضور علیہ السلام کا ایک تعلق تھا مکے کے ساتھ، آپ پیدا مکے میں ہوئے، ولادت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ مکے میں ہوئی، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف مکے میں تھا، آپ کی محبوب ترین ہستیاں جن سے آپ کو محبت تھی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لیں، جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کے اندر یہ لیٹی ہوئی ہستیاں، تو مکہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق تو تھا۔ 40 سال نبوت کے اعلان سے پہلے بھی یہاں پہ گزارے، 13 سال بعد والے بھی یہاں گزار دیے، 53 سال بندہ جس دھرتی پہ رہے، 52 سال جس دھرتی پہ رہے، اس کے ساتھ ایک لگاؤ بھی تو ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ ظلم تھے، جبر تھا کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، جس کی وجہ سے اللہ نے ذکر مدینے کا پہلے کیا، مکے کا بعد میں کیا، مگر دوسری طرف والدین آقا کریم علیہ السلام کے ہوں، آقا علیہ السلام کا اپنا مسکن اطہر ہو یا اللہ کے گھر بیت اللہ ہو جو حضور علیہ السلام کی منشا سے مسلمانوں کا قبلہ بنا تھا، تو روحانی محبتیں اس مکہ سے بھی تھیں۔ اب دوستان محترم مکہ چھوڑنا یہ آسان بھی نہیں تھا، مکے سے بھی تعلق تھا، اب ایک طرف منشا عزتی اور منشا مصطفیٰ آئی مدینہ جانے کی، مگر ادھر مکے کے ساتھ جو 53 سال کا تعلق تھا وہ بھی تھا، کیسے اس بستی کو چھوڑا جائے؟ اب دوستان محترم مکہ چھوڑنے کا غم بھی تھا، والدین کریمین کے مزارات دور ہو جاؤں گا، اپنے مسکن سے دور ہو جاؤں گا، بیت اللہ شریف کی زیارت سے دور ہو جاؤں گا، یہ غم بھی میرے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پہ تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کسی کا بوجھ دور کرنا ہو، غم دور کرنا ہو، اس کا ہم طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ آج بھی اگر آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، وہ کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھ میں اٹھا لے جو اس کے لیے ٹھیک نہ ہو، آپ اس سے لینا چاہیں تو بچہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں دیتا۔ آپ اس سے وہ چیز لینے کے لیے اس کو کوئی چیز جو اس کی خوشی بڑھا دے وہ اس کو پہلے دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے وہ پہلے چیز دیتے ہیں، لینے والی چیز بعد میں وہ لیتے ہیں، پہلے کچھ دیتے ہیں، کچھ انعام اس بچے کو دیتے ہیں، جب وہ انعام لے لیتا ہے خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چیز پکڑی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انعام اس لیے پہلے دیتے ہیں تاکہ جس چیز کو چھوڑنے کا اس کو غم ہو وہ خوشی کی وجہ سے غم بھول جائے۔ آؤ لوگوں، مکہ میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ بھی مکہ کی فضاؤں میں تھے، اللہ کا گھر بیت اللہ جسے اللہ کے محبوب نے نماز کی حالت میں اپنے ارادے سے قبلہ بنایا تھا مسلمانوں کا، وہ بھی شہر مکہ میں تھا، حرم مصطفیٰ بھی مکہ میں تھا، ولادت مصطفیٰ بھی مکہ میں تھی، مکہ چھوڑنا بھی ضروری بن چکا تھا، مگر مکے سے تعلق یہ تھا، اندر دل مغموم تھا، حبیب تو مغموم ہے مکہ چھوڑنے کے لیے، پہلے تجھے مدینے کی خوشی دکھاتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، مدینے کی بہاروں اور فضاؤں کا ذکر سن کے محبوب تو خوش ہو جائے گا، مکے کی جدائی کا غم بھول جائے گا۔ تو غم بھلانے کی فکر قدرت نے پہلے مہیا کی، اس لیے تذکرہ مدینہ پہلے کیا، تذکرہ مکہ
یہ تو توجیہات تھی مکہ سے نکلنے کی، مدینہ جانے کی، مگر آؤ لوگوں اب محبوب خدا علیہ السلام شہر مدینہ پہنچ گئے صدق اور اخلاص کے ساتھ، مگر قرآن کی آیت ہی اگلے لفظ اب متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اگلا جملہ قرآن کا بڑی توجہ طلب ہے، وَاجْعَلْ لِي، محبوب اللہ چاہتا ہے تو ایک دعا اور کر، اور وہ دعا کیا، وَاجْعَلْ لِي، یا اللہ میرے لیے بنا دے۔ اب اس کہ بالکل کمپیریٹیو سورہ طٰہٰ میں جائیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، وہاں قل کا حکم نہیں ہے، وہاں صرف ارادہ موسوی ہے، مگر یہاں قل کا لفظ کہہ کے ادھر ارادہ خدا، منشأ خدا ہے۔ ایک دعا صرف منشأ خدا سے محبوب مانگ رہی ہیں، اور دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام کی جس میں منشأ موسیٰ ہے، وہ بھی کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے مظالم دھرتی پہ بڑے بڑھ چکے ہیں، اے موسیٰ جا، اس نے میری مخلوق کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، جا اس سے ٹکرا جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جاؤں گا، انکار نہیں کروں گا، مگر یا اللہ پہلے میری کچھ دعائیں ہیں وہ قبول کر پھر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ مانگ دعا۔ اب موسیٰ اپنی مرضی سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، بلکہ اس سے پہلے دعا مانگتے ہیں رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اللہ ذرا میرا سینہ کھول دے اس اپنے دین کی تبلیغ اور ابلاغ کے لیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ سینہ کھول دیا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، فرمایا مولا اس کے بعد دین کا کام بھی آسان فرما دے میرے لیے۔ موسیٰ آسانی کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے کہا موسیٰ جا تیرا کام بھی آسان کر دیا، تو جائے گا دریا تجھے راستے دیتے چلے جائیں گے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، موسیٰ نے تیسری دعا کی اور کہا یا اللہ وہ بچپن میں وہ جو انگارہ منہ میں رکھا تھا، زبان میں توتلا پن آ گیا تھا، یا اللہ اس کو بھی دور فرما، زبان کی گریں کھول دے تاکہ فصیح زبان میں بولوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ جا، یہ بھی قبول کر لیا۔ اور مانگ، فرمایا یفقہوا قولی، اب اللہ میرے کلام میں وہ فقاہت دے، وہ علم کی طاقت دے کہ میں بولوں اور میرے لفظ لوگوں کے سینوں میں پیوستہ ہوتے چلے جائیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بھی قبول ہو گئی۔ اور مانگ، اب موسیٰ مانگتے ہیں وَاجْعَلْ لِي، اے اللہ میرے لیے بنا دے وزیرا، ایک وزیر بنا دے۔ موسیٰ نے کیا مانگا جی؟ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اپنی ارادے سے مانگا، اور ساتھ کہا وَاجْعَلْ لِي وزیرا من اہلی، اے اللہ کسی اور خاندان سے نہ ہو، میرے اپنے ہی گھر سے ہو، میرے اپنے خاندان سے ہو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا نام اس وزیر کا کیا ہو، منتخب نہیں کیا بلکہ سلیکٹ کروا رہے ہیں، سلیکٹڈ پرسن۔ فرمایا ہارون اخی، کہ وہ جو اس وزیر میرا بنا وہ اس کا نام ہارون ہو، میرے گھر سے ہو، میرے خاندان سے ہو، اور میرا سگا بھائی ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر بن گئے۔ مگر آؤ لوگو اب دعائے مصطفیٰ بزبان قرآن سنیے، منشاء الہی ہے، محبوب مانگ میری بارگاہ سے کیا، وَاجْعَلْ لِي، یا اللہ میرے لیے بنا دے، من لدن کا، مولا اپنے پاس سے بھیج، جس کو میرے لیے بنا وہ میرے گھر سے نہ آئے، وہ تیرے گھر سے آئے، من لدن کا سلطانہ، اور وہ جو تیرے پاس سے آئے وہ کمزور نہ ہو۔ موسیٰ نے کہا تھا وزیر چاہیے، مصطفیٰ نے کہا سلطان چاہیے، عوام نہیں چاہیے، سلطان چاہیے۔ لوگوں پر راج کرنے والے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ ارے وزیر سے اوپر بھی بہت سے وزیر ہوتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ بھی ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، مگر نہیں، فرمایا محبوب وہ موسیٰ تھا، اس نے خود مانگا، وزیر مانگا۔ محبوب تو میری منشا سے مانگ، اور مانگ کیا، سلطانہ، اللہ کوئی چھوٹا موٹا نہ دینا، پورا سلطان عطا کرنا۔ اور سلطان بھی کتنی طاقت والا، فرمایا سلطان النصیر، وہ سلطان نصیر ہو۔ یہ نصیر کیا ہے اس کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آؤ لوگو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وزیر مانگا، اور یہ ساتھ خود ہی بتا دیا وزیر آنا کہاں سے چاہیے، اپنے گھر سے آنا چاہیے۔ تو موسیٰ کا وزیر اللہ نے قبول کی دعا، موسیٰ کے گھر سے آیا۔ اب میرے محبوب نے دعا کی من لدن کا، مولا مجھے جو سلطان چاہیے وہ میرے گھر سے نہیں، قریش کے صرف گھرانے سے نہ آئے، وہ تیرے پاس سے آنا چاہیے، تیری بارگاہ سے آنا چاہیے۔ آؤ لوگوں، اگر موسیٰ کی دعا قبول ہوئی تو حضور کی تو دعا قل کہہ رہا، رب خود کہہ رہا ہے مانگ، رب دینے کے لیے تو پہلے ہی تیار ہے، انتخاب رب کر چکا ہے، صرف محبوب کی بارگاہ سے صرف سائن کروا کے پاس کروانا چاہتا ہے۔ آؤ لوگو، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ امید سے ہیں، وقت پورا ہونے والا ہے۔ ارے دنیا کی ہماری مائیں ہسپتالوں کا رخ کرتی ہیں، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو، ہسپتال لے جاؤ،
کسی دائی کے پاس لے جاؤ، قربان جاؤں مولا کائنات کی اماں تیرے انتخاب کر کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، مائی صاحبہ دائی کے پاس نہیں جاتی، ہسپتال میں نہیں جاتی، اللہ کے گھر بیت اللہ چلی جاتی ہیں۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے، جس گھر میں سلطان نے آنا ہے اس گھر کے چکر لگائے جا رہے ہیں، اس گھر کے صحن میں مائی صاحبہ موجود ہیں۔ اچانک وہ وقت ولادت مرتضیٰ کا آ گیا، مائی تھوڑی سی پریشان ہوئی، کہاں جاؤں؟ آواز آئی فاطمہ بنت اسد، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب نے سلطان مانگا تھا، میں نے سلطان دینا ہے، میرے گھر کا دروازہ کھلنے لگا ہے۔ نگاہ اٹھا، کعبے کا دروازہ دیکھا، آج خود بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، مائی اندر داخل ہوئی، دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے گھر کے اندر لوگوں مولا کائنات کی ولادت ہو گئی، مولا کائنات کی ولادت ہو گئی۔ آؤ لوگوں، یہ ولادت کعبے میں کیوں ہوئی؟ مائی کو کس چیز نے ذہن میں ڈالا کہ تو وقت ولادت کعبہ میں چلی جا؟ اور حاتم غیبی سے آواز کیوں آئی کہ کعبے کا دروازہ کھول دیا، مائی اندر آ جا؟ آؤ لوگوں، نہ دائی پاس ہے، نہ ڈاکٹر پاس ہے، نہ محلے دارنیاں پاس ہے، آؤ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں حضرت فاطمہ بنت اسد مولا مرتضیٰ کی ماں ہے۔ میں پوچھتا ہوں پاس کون تھا؟ ارے کوئی نہیں تھا، جس کا گھر تھا وہی تھا، گھر والا ہی تو پاس ہوتا ہے نا۔ ولادت ہو گئی۔ آؤ لوگو، اب اللہ نے محبوب کی دعا کو قبول کر چکا تھا، اس نے کہا محبوب تو نے کہا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، موسیٰ نے کہا تھا من اہلی، موسیٰ کا وزیر اس کے گھر سے آئے گا۔ اے میرے محبوب، تو نے جو سلطان مانگا ہے وہ سلطان دنیا کی کسی گھر سے نہیں، میں اللہ کے گھر سے آئے گا۔ اس لیے ہم مولا کائنات کی ولادت پر جشن مولود کعبہ مناتے ہیں۔ مگر آؤ لوگوں توجہ رکھنا، مولا کائنات کی کعبے میں ولادت کا ایک اور توجیہ بھی میرے استاد یہ مکرم نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کون سا جوڑا بننا ہے، اسے معلوم تھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ یہ مولا علی کی عقد میں آئیں گی، شادی ہو جائے گی، اور شادی کے بعد میاں بیوی میں اکثر پیار لاڈ کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، تو اللہ جانتا تھا کہ کبھی ممکن ہے میرے محبوب کی شہزادی لاڈ میں پیار میں مولا علی سے کہہ دے کہ علی دیکھ میں مصطفیٰ کے گھر کی شہزادی ہوں، دیکھ میں اس گھر سے آئی ہوں جس گھر میں رب کا قرآن اترتا تھا، میرا تعلق صحن مصطفیٰ سے ہے، دامن مصطفیٰ سے ہے، میرا تعلق بیت مصطفیٰ سے ہے۔ تو اللہ نے مولا کائنات کی ولادت اپنے گھر میں کر کے ارے ابو طالب کے بیٹے کو بتا دیا کہ اے علی، جب میرے محبوب کی شہزادی اپنے لاڈ میں اپنے پیار میں یہ کہے میں مصطفیٰ کے گھر سے آئی ہوں، تو کہہ دینا میں خدا کے گھر سے آیا ہوں، میں خدا کے گھر سے آیا ہوں، تاکہ جوڑی سلامت رہے، جوڑی سلامت رہے۔ آؤ دوستان محترم، اگلا لفظ قرآن نے استعمال کیا نصیرہ۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے نصر، نون صاد را، یہ روٹ ورڈ ہے جس سے نصیر نکلا ہے، مادہ بیسیکلی جہاں سے نکلا اس لفظ کا نصر، اور نصر کہتے ہیں مدد کو۔ کس کو جی؟ بھئی یہ نکتہ اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے سمجھنا ضرور۔ نصر کا معنی ہے مدد، قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی تو اہل حق کو فتح نصیب ہو گئی۔ نصر من اللہ وفتح قریب، قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا نصر۔ آؤ دیکھو لوگو، میرے محبوب نے اللہ کی بارگاہ سے نصر نہیں مانگا، انصار نہیں مانگے، مدد نہیں مانگی، کہتے ہیں نا صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانَ الْأَنصَارِ سُلطان النصر، اے اللہ مجھے انصار کی جماعت صرف دے دینا مدد کرنے والے، مجھے صرف ایک مددگار دے دینا، نہیں۔ اب لوگوں نصر کے اسم فائل پر آئیں تو لفظ بنتا ہے ناصر، اور ناصر کا معنی لغت میں دیکھ لیں مدد کرنے والا۔ مگر آقا علیہ السلام نے یہ بھی دعا نہیں مانگی، اللہ دعا سکھا رہا ہے خود قل کہہ کر، توجہ رکھنا، قل پہ لفظ توجہ رکھنا کہ یہ قرآن کا مضمون خواہش مصطفیٰ نہیں، خواہش خدا ہے۔ تو یہ نہیں ہے وَاجْعَلْ لِي،
من لدن کا سلطان ناصر، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا اللہ مجھے ایک سلطان اپنی بارگاہ سے دے دے اور وہ سلطان ناصر ہو، میرا مددگار ہو۔ مگر آؤ لوگوں، میں جو بات آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے سنہری عقیدے پہ مہر لگ جائے گی۔ آقا نے نصر نہیں مانگی، آقا نے نصر نہیں مانگی، ناصر نہیں مانگا، منصور نہیں مانگا، سب کا مادہ روٹ ایک ہی ہے۔ آؤ لوگوں، اسی اسم فاعل ناصر، اس کو جب اسم مشبہ میں لے کے جاتے ہیں گرامر کی زبان میں تو بنتا ہے نصیر، اور نصیر کا معنی نہ صرف مدد ہوتی ہے، نہ صرف مدد کرنے والا ہوتا ہے، نصیر کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ مدد کرنے والا، ناصر جو کبھی مدد کر دیتا ہے مگر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب ناصر مدد نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا ناصر وہ ہے جس کی مدد دائمی نہیں ہوتی، مدد والا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ آؤ، انتخاب خدا قرآن مجید کی زبان محبوب کی دعا ہے، سلطانا نصیرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مولا جس کو مصطفیٰ کا نصیر بنانا، جس کو اپنے پاس سے بھیجنا، اس کو صرف ایک دن کا مددگار نہیں، 2 دن کا مددگار نہیں، 50 سال کا مددگار نہیں، میری 63 سالہ ظاہری حیات کا مددگار نہیں، قیامت تک میری امت کا بھی مددگار بنانا، قیامت تک میری امت کا بھی مددگار بنانا۔ یہ لفظ میں مزید سمجھا دوں، دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے سامع، تراویح میں ایک بندہ سامع ہوتا ہے جی، سامع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سننے والا، مگر وہ پورا سال نہیں سنتا، بس 1 مہینہ سنتا ہے چلا جاتا ہے، وہ سامع۔ اور قرآن مجید میں جب واقعہ معراج بیان ہوا تو اللہ نے کہا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ سامع نہیں ہے، اللہ سمیع ہے۔ سامع کہتے ہیں سننے والا، سمیع کہتے ہیں ہمیشہ سننے والا۔ اب اللہ قیامت تک جو بھی بولے گا اس کی سنے گا نہیں سنے گا؟ ہمیشہ، قیامت کے بعد بھی سنے گا۔ پھر ایک لفظ بصیر بھی استعمال کیا، صرف دیکھنے والا نہیں، ہمیشہ دیکھنے والا۔ آؤ لوگوں، 20 مثالیں اس قاعدے پر ہیں، مگر بات میں آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ جہاں اس میں مشبہ کا صیغہ آ جائے وہاں اس کے اندر دائمیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمیشگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے محبوب کو قرآن کی زبان میں دعا سکھا کے حضور کا سلطان مولا علی کو بنا کے بتا دیا کہ مولا علی جو مشکل کشا ہے، جو مددگار ہے، یہ فقط رسول کی ظاہری زندگی میں نہیں ہے، نصیرہ، قیامت تک مصطفیٰ کی امت کا مددگار بھی مولا علی ہے۔ اچھا، نصیر اللہ نے بنا دیا، پھر اس نصیر نے کیسے مدد کی، کب کب کی، کوئی واقعہ یہ ذرا سماعت کر لیجیے۔ اسلام کا پہلا مارکہ کون سا ہوا جی؟ مسلمانوں اپنا جنرل نالج ذرا بتایا کرو نا، کچھ آپ کو بھی پتہ ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر پہلا مارکہ ہوا۔ جائیے کتابیں جو مرضی، جس عقیدے کی مرضی کتاب اٹھا لیں، مسلمان 13 یا 14 مسلمان صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کے 70 کافر مارے گئے۔ کتنے جی؟ مسلمان جنگ جیت گئے۔ آؤ لوگوں پڑھو جس کتاب کو مرضی ہے، وہ جو 70 کافر مارے گئے، ہماری کتابیں بتاتی ہیں اس میں سے 39 یا 40 کافر وہ تھے جو اکیلے مولا مرتضیٰ کی شمشیر ذوالفقار میں مارے۔ 39 یا 40 کافر مولا مرتضیٰ کی تلوار کا شکار ہوئے، اور تاریخ بتاتی ہے 11ویں والے کا صدقہ 11 کافر وہ تھے جو مارے تو کسی اور صحابی نے، مگر اس سے نہیں مر رہے تھے، مولا علی پاس سے گزرتے گزرتے اس پہ بھی تلوار چلا گئے۔ تو کل مارے گئے 70، 39 میں 11 جمع کرو کتنا بنتا ہے جی؟ 50۔ آؤ لوگوں، پہلی اسلام کی جنگ، مارے جانے والے کافر 70، 50 اکیلے میرا مولا علی نے ذبح کیے۔ جنگ بدر ہو گئی، فتح اسلام کو مل گئی۔ آقا علیہ السلام ایک کونے میں مصلی بچھا کے آپ نے اللہ کی حضوری میں نماز شکرانہ ادا کی۔ حضور نماز پڑھ رہے، حضرت جبرائیل امین جو کمانڈر ان چیف تھے ملائکہ کے، وہ حضور کے پاس آئے، مبارکباد پیش کی میرے محبوب کو۔ حضور مبارک کو جنگ آپ جیت گئے، ہمارا کام تمام ہو گیا۔ مگر جبریل کہہ گئے حضور اس مجاہد علی کی بھی مبارک ہو جس اکیلے نے تنہا 50 کافر واصل جہنم کیے۔ اور اس وقت حضرت جبریل حضور کو کہہ کے گئے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آج کا بدر ذوالفقار
ذوالفقار حیدری کے نام ہوتا ہے۔ جبریل کہہ گئے لا سیف الا ذوالفقار، کہ یہ ذوالفقار کا کمال ہے۔ غزوہ بدر حضور علیہ السلام جیت گئے، مسلمان جیت گئے۔ آؤ لوگوں، غزوہ احد دوسری بڑی جنگ آ گئی، اور غزوہ احد کا واقعہ پڑھیے۔ ایک ایسا وقت آیا، کفار نے پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کے سارے لشکر کے اندر ایک تذبذب کی کیفیت پھیل گئی۔ کفار نے یہ خبر عام کی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب سنا کہ حضور شہید ہو گئے تو لوگوں انہوں نے تلواریں رکھنا شروع کر دی کہ اب لڑ کے کیا کرنا، جس یار کے لیے لڑنے آئے تھے وہ رہا نہیں، ہم نے کیا کرنا۔ جب یہ منظر تھا، اسلام پہ بڑا مشکل اور سخت وقت آ چکا تھا، مگر آؤ لوگوں، اس وقت احد کے میدان میں مسلمانوں کو ہمت دینے کے لیے، مسلمانوں کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے حوصلے جوڑنے کے لیے دو آوازیں احد کے میدان میں بلند ہوئیں۔ ایک آواز پیکر صدق و صواب سیدنا صدیق اکبر کی تھی، دوسری آواز مولا کائنات علی شیر خدا کی تھی۔ علی نے آواز لگائی، کافرو پروپیگنڈے بند کرو، تم کیا کہتے ہو ہمارے نبی کو شہید کر دیا گیا؟ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جب تک ہماری جان سلامت ہے تمہاری جرت نہیں محبوب تک پہنچ سکو۔ ہمارے محبوب تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ارے لوگوں، یہ مشکل کشا کی صدا تھی جس نے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے حوصلے پھر سے آباد کیے، اور احد کے میدان میں بڑے نقصان سے اگر کوئی بچانے والا تھا تو مولا علی تھا۔ تیسری جنگ آ گئی، جنگ خندق، اور خندق میں مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کی تجویز سے آقا علیہ السلام نے ایک نیا طریقہ جنگ اختیار کیا، خندق کھود دی۔ خندق کھودی گئی، اب کافر مسلمانوں کے لشکر کی طرف نہ آ سکے۔ کئیوں نے کوشش کی مگر وہ خندق میں گر جاتے، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی، اور اگر کسی کی ہڈی پسلی بچ بھی جاتی تو مسلمان صحابیات جو جنگ میں تھیں وہ پتھر مار مار کے کافروں کو وہیں مار دیتے۔ پھر لوگوں ایک وقت ایسا آیا، ایک کافروں کا بڑا سپاہی پہلوان عمر بن عبد ود، وہ خندق کراس کر کے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس نے لشکر اسلام کو دیکھا، ہے کوئی جوان جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اور عمر بن عبد ود کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ 1000 بندوں سے اکیلے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اس نے لشکر اسلام کو پکارا، آقا علیہ السلام ایک طرف اپنے چبوترے پر موجود ہیں، کمانڈر ان چیف آقا علیہ السلام خود ہیں، اس نے لشکر کو دیکھا، کوئی نہ اٹھا، وہ ہنسا، اس نے کہا لگتا ہے ڈر گئے ہو؟ کوئی نہ بولا، میرے مولا کائنات کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی مولا کائنات کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام کے چبوترے کی طرف دیکھا، حضور نے کہا علی تو بیٹھ جا، کسی اور کو کھڑا ہونے کا موقع دے۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ کافر پھر پکارا، او مسلمانوں، بڑا تمہیں زام ہے، ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ مقابلے کی، کوئی ہے تو آئے نا مائی کا لال۔ پھر پورا لشکر خاموش ہے۔ پھر میرے مولا کھڑے ہوئے، پھر مولا کھڑے ہوئے، پھر آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا علی بیٹھ جا، علی پھر بیٹھ گئے۔ تیسری بار کافر پکارا، ہے کوئی میرے مقابلے والا؟ آؤ لوگو، اب بھی کوئی نہ کھڑا ہوا۔ اگر کھڑے ہونے والا کوئی تھا تو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مولا علی تھے، مولا علی تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آ جا میرے پاس۔ سیدھا آقا علیہ السلام کے پاس گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ مبارک کی پگڑی علی کے سر پہ باندھی، ذوالفقار حیدری پکڑائی، کہا علی جا، لیکن جنگ ہوش سے اور جوش سے لڑنی ہے، ہوش سے بھی اور جوش سے بھی۔ یا رسول اللہ سمجھا دیجئے۔ آقا نے فرمایا پہلے جا کے حملہ نہیں کرنا، پہلے اس کو دعوت اسلام دینی ہے، قبول کر لے تو ٹھیک، نہ قبول کرے تو انتظار کرنا ہے کہ وہ وار کرے، جب وہ وار کر لے تو جواباً پھر آپ نے وار کرنا۔ آقا علیہ السلام نے اسلوب جنگ سکھا دیا۔ میرے مولا مرتضیٰ لوگوں پہنچے عمر بن عبد ود کے سامنے، اس نے کہا آنے والے ذرا تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ مولا علی نے جو لوگوں تعارف کروایا، اس تعارف پہ آج کی گفتگو روک دوں گا اور اگلے جمعے کو اس مضمون کو مکمل کروں گا، اور وہ مضمون بڑا اہم سننے والا ہوگا اس سے آگے۔ آپ نے تعارف کروایا، آؤ لوگوں بڑے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ میرے مولا نے تعارف کروایا، فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ لوگوں یہاں رک جائیے۔ جنگ خندق کفر اور مسلمانوں کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ دو جنگیں پہلے ہوئیں، ایک مسلمان جیت گئے، ایک کافر جیت گئے، تیسری فیصلہ کن مارکا تھا۔ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا ہے۔
کفار سے جنگ ہے، کافروں کا ایک سالار سوال کر رہا ہے، تو کون ہے اپنا تعارف کروا۔ مولا کائنات نے اپنا تعارف اپنے باپ کے نام کے ساتھ کروا کے قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کو پیغام دے دیا کہ حق اور باطل کے درمیان اگر امتیاز کا اور فیصلہ کن جنگ ہو، مولا کا تعارف ابو طالب سے کروا کے بتا دیا کہ ایمان تو ابو طالب کے گھر کی معراج ہے۔ یہ مسئلہ ایمان کا ہم نے کہاں سے نکال دیا بعد میں۔ اگر ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم مسلمان نہ ہوتے تو کفار کے سامنے میرا مولا علی اپنا تعارف اپنے باپ کے نام کے ساتھ مت کرواتا۔ یہ تعارف اپنے باپ کی نسبت سے کروانا اس بات پہ مہر تھی کہ تمہیں پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے کیسے کلمہ گو ہو، علی نے تو بتا دیا۔ قیامت تک اسلام اور کفر میں اگر کوئی فیصلہ کن شخصیت ہے تو وہ میرے بابا علی حضرت ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ یہ تعارف کروا کے اپنے باپ کے ایمان کی گواہی دے۔ اس کے بعد لوگوں کیا ہوا، یہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر پھر سننے والا سودا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے آگے نصیر کی تشریح پیش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالکم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ان حقائق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔